السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی کنٹینیوڈ ولاگ۔ تو جی یہ میرے پچھلے ولاگ کا نیکسٹ پارٹ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سے آگے برف جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں، یہ ہے ٹراؤٹ فش ہوتی ہے نا، یہ اس کا فارم ہے۔ یہاں پہ ان کو پالا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے اور سیل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھونجا ہی ہے آئی تھنک، مجھے ساری جگہوں کے نام نہیں آتے، جہاں جس جگہ کا نام آتا ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اور یہ برف جو ہے یہ 3-4 دن پہلے کی برف باری ہوئی ہے، تو جہاں پہ دھوپ تھی تو وہاں پہ تو میلٹ ہو گئی ہے، لیکن جہاں پہ دھوپ نہیں تھی تو وہاں پہ ابھی بھی برف ہے۔ اچھا، یہاں پہ پیچھے مجھے برف نظر آئی تھی، تو میں جہاں سے مجھے تھوڑی سی برف زیادہ نظر آتی تھی نا، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آگے جائیں گے تو پھر واپسی پہ گاڑی نے سلپ ہونا ہے، کیونکہ سب نے کہا تھا کہ گاڑی سلپ ہوگی، زیادہ آگے نہ جانا۔ تو میں ہسبینڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بس ادھر ہی روک دیتے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ آگے جائیں اور پھر جا بھی نہ سکیں اور میری ویڈیو بھی نہ بنے، تو ادھر ہی روشنی میں جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنا جو برف ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم کولر بھی لے کے گئے ہوئے تھے، تو اس میں بھی ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ برف کھاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے اوپر ہم شکر ڈال کے کھاتے ہیں تو بہت مزے کی لگتی ہے۔ یہ جرید آ گیا ہے، جرید جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، جو ہمارے دادا کے علاقہ ہے، یہ وہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بہت ہی مزے کی پہاڑی نظر آ رہی تھی، اور یہاں پہ میں اپنی جٹھانیوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ جو لوگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں، جو یہاں کے ہی مقیمی لوگ جو ہوتے ہیں، جو مطلب شفٹ نہیں ہوتے سردیوں میں ہماری طرف اور گرمیوں میں ادھر، تو وہ لوگ کیسے پتہ نہیں اپنی لائف گزارتے ہوں گے۔ تو پھر ہم خود ہی اندازے لگا رہے تھے کہ جتنے ٹائم تک برف ہوتی ہے، اگر زیادہ ہوتی ہے، جس ٹائم میں زیادہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم کا وہ راشن لے کے تو بس اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہوں گے اور اپنی لائف جو ہے وہ آرام سے گھروں کے اندر سپینڈ کرتے ہوں گے۔ ان کے گھر جو ہے نا وہ اندر بنے ہوتے ہیں، کیونکہ میں جرید بھی جب آتی تھی نا، تو ہم میرے ابو کے کچھ مطلب میرے ددیال سائڈ کے رشتہ دار تھوڑے بہت ابھی بھی ادھر رہتے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے گھروں میں آتے تھے نا، تو ان کے گھر اندر پیچھے بنے ہوتے تھے۔ تو گرمیوں میں وہ آگے والی سائڈ پہ آ جاتے تھے اپنے گھروں کے، اور سردیوں میں وہ پیچھے والی سائڈ پہ چلے جاتے تھے۔ تو ہم وہی اندازہ لگا رہے تھے کہ گرمیوں میں وہ ایسے کرتے ہوں گے کہ آگے آ جاتے ہوں گے، اور سردیوں میں وہ پیچھے والی سائڈ پہ چلے جاتے ہوں گے۔ باہر دھوپ پڑتی ہے، برف پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہوگا۔ وہ اپنی لائف جو ہے وہ اپنا آرام سے اندر راشن جو ہے وہ سٹاک کر لیتے ہوں گے، اور پوری سردیاں جو ہے وہ سکون سے یہاں پہ گزارتے ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ میں اندازے بھی چل رہے تھے، اور ساتھ میں برف بھی آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ تو کیمرہ میں ایک تو اتنا اچھی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جتنا وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ کہ سردی تھی تو جو شیشے ہوتے ہیں نا، شیشوں کے اوپر بھی فوگ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو اچھے سے نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت ہی مزے کا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک ہی زمین ہے، لیکن اللہ نے کیا زمینیں کتنی ڈیفرنٹ بنائی ہوئی ہیں نا، کہ کہیں پہ دھوپ ہے، کہیں پہ گرمی ہے، کہیں پہ بارش ہے، کہیں پہ برف ہے، کہیں پہ سردی ہے، کہیں پہ نارمل ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو سبحان اللہ اس ذات کا جس نے یہ سب بنایا ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزیں دیکھنا چاہیے اور ان پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ ہونا ہے تو وہ اللہ سے ہی ہونا ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کی جب نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں نا، تو پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو اپنے ارد گرد کچھ بھی آپ کو نظر آئے نا، کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے تو اس پہ غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بنایا، اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں۔ ہم سوچ تو نہیں سکتے، لیکن ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری سوچ سے باہر چلی جاتی ہے نا، تو ہم بالکل سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اپنی انرجیز کو نا اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے صرف کریں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے صرف کریں۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے اتنی زیادہ آپ اللہ سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے ہم کتنے ہیں نا،
کہ گنے نہیں جا سکتے. ہم اتنی دنیا میں اتنی زیادہ مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ بھی, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بھولتے نہیں ہیں, ہمیں یاد رکھے ہوتے ہیں, ہمیں ہر چیز عطا کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایک اللہ کو بھول جاتے ہیں ہم کیسے انسان ہیں, ہم کیا ہیں, اور ہم ایسے کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں زندگی گزارتے. اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے, اور جو آگے کی زندگی ہے نا اس نے ختم نہیں ہونا. تو جو سب سے مجھے لگتا ہے جو سب سے بیسک تیاری ہے نا وہ ہماری یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی, اور اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی بنائی ہوئی مخلوق پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ پانی دیکھ رہے ہیں, برف دیکھ رہے ہیں, سردی ہے, گرمی ہے, ہر ایک چیز پہ غور کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو. بیک ٹو مائی ولاگ. یہ جو ہے یہاں پہ ہمیں بہت مزے کا ایک ہوٹل ملا تھا, اور میں وہی کہہ رہی تھی اپنے مطلب دل میں سوچ رہی تھی, اپنی جٹھانی کو بھی کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں میرا ایسا گھر ہو کہ میرے صحن میں نا ایسے درخت جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں, اور جیسے یہ دیواروں پہ, یہ ہوٹل کی دیواروں پہ جو بیلیں چڑھی ہوئی ہیں اس طرح میرے جو گھر ہے اس کے اوپر بھی ایسے بیلیں چڑھی ہوئی ہوں. تو مجھے اس طرح کا لان جو ہے, اس طرح کا باہر سے گھر کا لک جو ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. میں یوشا سے کہہ رہی, یوشا کو میں پکڑ کے ادھر لائی اور وہ ادھر ہی کھڑا ہو گیا برف کے ساتھ, وہ بھی جم گیا تھا, ٹھنڈ لگ گئی تھی اس کو بھی. اچھا پہلے ویسے ہی کھیلتا جا رہا تھا, اور جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو کچھ کھانے کی چیزیں یہ کھا رہے ہیں, جب اس نے ہاتھ لگایا اس کو ٹھنڈی محسوس ہوئی تو اس کو پتہ چلا یہ برف ہے, اور پھر وہ ایسے ہاتھ بھر کے کھا رہا تھا, برف جو ہے وہ کھا رہا تھا. اور اس برف سے کچھ نہیں ہوتا, بیمار نہیں ہوتے آپ, اکثر نہیں بیمار ہوتے. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نہیں بیمار ہوتے تو آپ نے اس کو کھانا ہی شروع کر دینا ہے. اکثر لوگوں کو اگر کھانسی ہوتی ہے, زکام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے, برف کی وہ کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. یہاں پہ بچے انجوائے کر رہے تھے, اور پھر میرے جو جیٹھ ہیں ان کا سب سے جو بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ اپنے چاچو کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا تھا, اور یہ جو سنو بالز ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو سارے بچے ادھر بھاگ گئے کہ ہم بھی کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ میں نے کہا کہ بالکل نالی کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے, تو کنسرن چیک کریں عائش کا, وہ اپنے بھائی کو پکڑ کے آگے لے کے آئی ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے پیچھے. حالانکہ میں اس کے بابا کو کہہ رہی تھی کہ اس کو پکڑ کے تھوڑا سا آگے کر لیں, یہ نہ ہو کہ سلپ ہو جائے. پھر میرا یوشی جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہا تھا اور خوب جو ہے وہ انجوائے کر رہا تھا, اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا. سوری فار ڈسٹربنس, گاڑیوں کی آواز, ہارنز اور انجنس کی آوازیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہوں گی, اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. لیکن پتہ ہے اس وقت میں I-9 میں بیٹھی ہوئی ہوں, باہر بارش لگی ہوئی ہے, سوری. اور میں اندر گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں, ہسبینڈ نے گاڑی سیل کر دی ہے, تو وہ جو بندے جس کو سیل کی ہے تو اس کے کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا ہے تو وہ ادھر مصروف ہیں, اور میں گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی. بیٹا میرا سو گیا تو میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں میں اپنے ولاگس کی جو ہے نا وہ وائس اوور کر لیتی ہوں, کیونکہ کتنے زیادہ پائل اپ ہوئے پڑے ہیں, تو پھر مجھے ٹائم نہیں ملنا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یوشا جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی میں ماں بیچ میں جو ہے وہ آتی رہتی ہوگی, آپ کو آوازیں آتی رہتی, اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے یہ موقع مجھے مل گیا ہے تو میں وائس اوور کر لیتی ہوں. یہ جو بھی آپ کو عورت نظر آ رہی تھی ان کے کوئی رشتہ دار ہیں, ان میں کوئی کیجویلٹی ہو گئی تھی, کوئی پتہ نہیں وہ بیمار تھے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا ان کی فوتگی ہو گئی تھی, تو یہ عورتیں جا رہی تھیں ساری ان کو دیکھنے کے لیے. یہ ہم جس ہوٹل میں گئے تھے اس کا دوسری والی سائڈ سے یہ لوگ ہے, بہت پیارا ماشاءاللہ ہوٹل تھا, مجھے بہت پسند آیا یہ ہوٹل. ہم بند تھا, شاید کھلا نہیں تھا, ہم نے یہاں پہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے, ہم آ گئے تھے بس ہم نے برف انجوائے کی. یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے ہمیں کباب کھلایا تھا, ہمارے یہاں کی سوغات ہے چپلی کباب, اور یہاں پھر سردی میں تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے لینڈسکیپ میں جو ہے وہ نہیں بنائی ویڈیو, بس ایسے ہی بنا لی, تو میں نے کہا چلو ایڈ کر لیتے ہیں, آپ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ کباب کیسے بنتا ہے. امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے میرا ولاگ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اب ہم واپس آ چکے ہیں اپنے گھر کی طرف, رات ہو چکی تھی, اور یہ دیکھیں یہ بالا کوٹ کے پہاڑ ہیں جو رات کے ٹائم پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہاڑوں کے اوپر آبادی ہے, اور
ہم جٹھانیاں جو ہیں نا، دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو واپس سے بالا کوٹ کیسے بالکل بس گیا ہے، آبادی بالکل پہلے جیسی، بلکہ پہلے سے شاید زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے آگے آپ کو بالا کوٹ نظر آئے گا۔ رات کو بالا کوٹ کیسا لگتا ہے میں نے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھا دن میں بالا کوٹ کیسا ہے، تو میں نے کہا اگر دن میں دیکھا تو چلو رات کو بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رات میں بالا کوٹ کیسا ہوتا ہے۔ اور آپ نے امید ہے انجوائے کیا ہوگا میرے ولاگ کو، ایسے ہی میرے ولاگز دیکھتے رہیے۔ آپ کی محبت کی مجھے بہت 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 ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی مجھے اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کے لائکس کمنٹ اور شیئر کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور کیونکہ مومن کے لیے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے لیے دعائیں لازمی کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان ہی زندہ رکھیں، اور مسلمانی کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلائیں، اور بہت اچھا خاتمہ دیں مجھے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں کہ جو آخرت میں میرے کام آ سکیں، اور میری اولاد سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیں۔ میں آپ سب کے لیے بھی یہی دعائیں مانگتی ہوں، آپ بھی میرے لیے یہی دعائیں مانگا کریں۔ ایک دوسرے سے کے لیے دعائیں مانگنے سے اپنی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اور دوسرے کی زندگی بھی سمجھ جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بار بار کہہ رہی ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعائیں ہی سب سے بڑا تحفہ ہوتی ہیں، اور جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ خود بھی خیر، وہ جو دوسرے کے لیے خیر مانگتے ہیں اس خیر میں سے ان کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ نے ولاگ انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔